میرے دوستو، تہجد کا وقت ہوتا ہے جب، تو عرش کا فیصلہ، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سناٹے میں ہوتے ہیں، اس وقت رب العالمین اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی تجلیات کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور جو بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے پروردگار عالم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی گزارش، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آئیے اسی ٹاپک پہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تہجد کے عنوان سے میں کافی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، بنا بھی چکا ہوں، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں تہجد کی نماز کی پابندی کا گویا کہ درس دے رہا ہوں، چاہے ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو ہی ڈالنی نہ پڑے، تو میں ضرور بناتا ہوں، ضرور آپ کی اس اپنی کوڑھن کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، عرب کا مقولہ ہے من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بندہ بلندیوں کو طلب کرنے والا ہو، بلندیوں کا متمنی ہو، تو اس کو چاہیے کہ راتوں کو جاگا کرے۔ جب تک رات کو نہیں جاگے گا، مشقتیں نہیں اٹھائے گا، مشکل راستے پار نہیں کرے گا، اس وقت تک کامیابی کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے دوستو، تہجد وہ عبادت ہے جو بڑے بزرگ اس کی بڑی باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب العلماء والصلحاء والطلباء، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، دعا کریں اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور برکت والی لمبی عمر نصیب فرمائیں۔ وہ فرماتے تھے اپنے مریدین کو کہ باقی تمام لوگوں کے اوپر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن تمہارے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں۔ تو مریدین سوچتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ حضرت یہ کیا بات ہے، 6 نمازیں ہمارے اوپر تو فرض نہیں ہیں، حدیث میں تو 5 نمازوں کا تذکرہ ملتا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن سے بھی 5 نمازوں کا ثبوت ملتا ہے، چھٹی نماز کون سی ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو پھر ساتھیوں نے بتایا کہ چھٹی نماز تہجد کی ہے، اور حضرت جی خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، چونکہ اس وقت سناٹا ہوتا ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو اس وقت بندہ جو پروردگار عالم سے گفتگو کرتا ہے، محو گویا کہ گفتگو ہوتا ہے، تو اس وقت مزہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے بات کرنے کی لذت اور حلاوت بھی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ نہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، اور بالکل آرام کے ساتھ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے جب محو گفتگو ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ میری فلاں ضرورت بھی پوری کر لیں، میرا فلاں کام بھی پورا کر لیں، اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں مجھے بخش دے، تو پروردگار عالم کی ذات کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت خود تشریف لاتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ، تجلیات کے ساتھ، اور یہ صرف نزول نہیں فرماتے، اعلان بھی کرتے ہیں، حل من مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ آج دیکھتے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے مارا پھر رہے ہیں، رزق کی وجہ سے اللہ سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور اپنے ملک سے بھی دور ہو چکے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے، والدین سے، رشتہ دار، بھائیوں بہن سے، تمام سے دور ہو جاتے ہیں اسی رزق کی خاطر۔ لیکن ایک آپ کو نکتہ دے رہا ہوں، رزق کو تلاش کرنے کے لیے در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، در بدر کے دھکے کھاتے ہیں، لیکن رازق کو تلاش کرنے کے لیے قریب مسجد میں نہیں آتے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر اس سے راز و نیاز نہیں کرتے، اس کو اپنے دکڑے نہیں سناتے۔ یہ ہماری کتنی بیوقوفی اور نادانی ہے، رزق کو تلاش کرتے ہیں لیکن رازق کے قریب نہیں آتے، اس سے بڑی اور کیا نادانی ہو میرے دوستو۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات کی کہ تہجد کے وقت جو اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے۔ آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں تہجد کے وقت کی، آپ نے اس کو تہجد کے وقت پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور تہجد کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ تہجد کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ کو تہجد کا میں صحیح طریقہ بتاتا ہوں
کہ سو کر اٹھنے کے بعد جو 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں اسے صلاۃ التہجد کی نماز کہتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ کے اوپر مصلی بچھا دینا ہے، اگر مسجد میں تو مسجد میں، اگر گھر میں تو کسی ایک کونے کو، ایک جگہ کو مختص کر لیں، منتخب کر لیں، تو اسی جگہ کے اوپر آپ مصلی بچھائیں اور نیت کریں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد منہ قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، صرف اتنا سی نیت ہے۔ اور اگر کوئی چیز نہ آئے تو تہجد کے خیال، تصور تو ذہن میں موجود ہوتا ہے، آپ صرف اللہ اکبر کہہ لیں تو آپ کی تہجد کی نماز شمار کی جائے گی۔ تو آپ نے تہجد کی نماز کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ تہجد کا اطلاق اسی بات پر ہوتا ہے کہ جو سونے کے بعد جو بیدار ہوتا ہے، بیدار ہو کر جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اسے صلاۃ التہجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی بندہ کسی مصروفیت کی بنا پر، یا طالب علم سر رات پڑھتے رہے تو رات کے آخری حصے میں 12 بجے کے بعد اس نے تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لی تو اس کی تہجد کی نماز شمار کر دی جائے گی۔ یہ اکثر لوگوں کو تشویش ہوتی ہے، یہ پریشان ہوتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، یا کوئی بندہ اگر بیمار ہے، سو نہیں سکتا، تو اسی کو چاہیے کہ بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ لے، اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا بعض اوقات مزدوری کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے، رات کو فیکٹری میں کام کرتے رہے، یا کسی کی رات کے وقت ڈیوٹی ہوتی ہے، رات کے وقت اس نے کام کرنا ہوتا ہے، تو جب تہجد کا وقت ہے تو آپ اس وقت تہجد پڑھ لیں، سونا آپ کے لیے ضروری پھر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تہجد کے لیے سونا کی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، اگر سو لیں تو ٹھیک ہے، نہ سوئیں تو تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ فجر کی نماز کا ثواب تہجد کی نماز سے زیادہ ہوتا ہے، وہ فرض ہے، تہجد کے یہ نوافل ہیں، نفل ہیں، تو فرض کا ثواب نفل سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تہجد کی نماز کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، تہجد کو صحیح معنی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے تہجد جب پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی تمام تر ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ درود شریف بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، اگر ہو سکے تو ساتھ ایک تسبیح اور بھی ملا لیں، یا حی یا قیوم برحمت کے نستغیث، یا حی یا قیوم برحمت کے نستغیث، اس کو پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، جو آپ کو پریشانی ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام تر ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ جتنا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین رکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر مسئلے، تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں گی، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمہیں تہجد کا عادی بنائے۔ اگر کسی نے کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی خاص وظیفہ پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔